إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم. السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا. آج 23 رمضان المبارک، آخری عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ اور سحری کے یہ خوبصورت پرکیف تقدس بھرے لمحات، ان میں آج ہم اپنے معمول سابقہ کی طرح ایک خوبصورت موضوع پر گفتگو کریں گے. سحری اسپیشل ٹرانسمیشن میں مختلف موضوعات پر بات کی جاتی ہے اور جن سے آپ کو رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے. دین اسلام دین کامل ہے اور آفاقی دین ہے، اور ایسا دین ہے کہ جو فطرت سے مکمل مطابقت رکھتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس دین کو پسند فرمایا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام بھی فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہی ہے. یہاں تک بھی فرمایا مسلمانوں کے لیے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ پر آخری وحی نازل ہوئی تو اس میں فرما دیا کہ آج کے دن ہم نے آپ پر آپ کے دین کا اتمام فرما دیا، دین کو مکمل فرما دیا اور آپ کے لیے اس دین کو پسند فرما دیا. تو یوں مسلمانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اگر اور اللہ کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ دین ہے، کوئی دین کامل دین ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے. اور یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ دین اسلام جہاں مسلمانوں کے حقوق متعین کرتا ہے، وہیں پر بحیثیت انسان تمام انسانوں کے حقوق بھی متعین ہیں. حتیٰ کہ ایک اسلامی ریاست میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو ان کے بھی حقوق اسلامی ریاست کے ذمے ہیں ادا کرنا. اسی طرح اسلام میں انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے گئے، فصلوں کے حقوق متعین کیے گئے، اور اسلام ہی تو وہ دین کامل ہے کہ جس نے ہر نوع کو، ہر جنس کو حقوق عطا فرمائے. حتیٰ کہ اسی اسلام میں خواتین کو حقوق عطا کیے گئے. اور پھر دین اسلام میں جب ہم اخوت اور بھائی چارے کو دیکھتے ہیں، بحیثیت مسلمانوں کے آپس میں حقوق کیا ہیں، تو پھر سورہ حجرات کی وہ آیت کریمہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مؤمن، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر تمام دنیا کے مسلمان بغیر کسی بھی امتیاز کے، رنگ، ذات پات، علاقے کے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے حقوق اسلام نے متعین فرما دیے ہیں. تو پھر جو حقیقی بھائی ہیں اور پھر جو حقیقی بہن بھائی ہیں، ان کے حقوق
کی کیا اہمیت ہوگی، کیا قدر ہوگی، کیا ان کی تاکید قرآن و سنت نے اور دین اسلام نے کی ہوگی، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں اور بھائیوں کے آپس میں حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں جو قرآن و سنت نے، دین اسلام نے عائد کیے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ سے ہم تک کیا رہنمائی باہم پہنچائی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ جی مفتی صاحب، دین اسلام کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھائیوں اور بھائیوں کے حقوق کیا ہیں جو حقوق العباد میں شامل ہیں، اور پھر بہن اور بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، ان پر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم لقمان رضا صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، آج الحمدللہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور 23 رمضان المبارک کی پر رونق پر کیف سحر کی گھڑیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی اس خوبصورت کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بھائیوں کے لیے بہن بھائیوں کے حقوق کا بیان کیا۔ بے شک متعدد مقامات پر حقوق العباد کے حوالے سے جہاں احترام کی بات آئی، تکریم کی بات آئی، عزت کی بات آئی، ایک دوسرے کے حقوق کی بات آئی، رشتہ داروں کے حقوق کی بات آئی، یتامہ، ذی القربہ، تو اس میں بہن بھائیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ بے شک بڑا ایک خوبصورت ٹاپک ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، سبحان اللہ، کہ حقوق تو درکنار، اگر دعا کی بھی بات آئے تو تم نے جب اپنے لیے دعا مانگنی ہے تو اس میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، بے شک، تو اس میں بھی ہمارے بھائی، وہ بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جو دوسرے جو غیر مسلموں کے علاوہ جتنے بھی یعنی مسلمان بھائی وہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ تو دیکھیے قرآن کریم ایک اتنا خوبصورت ایک انسائکلوپیڈیا ہے زندگی کا کہ اس نے ایک حد مقرر کی ہے۔ سب سے پہلی جو ڈیوٹی عائد کی وہ والدین پر ذمہ داری عائد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اور وہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بہن کا حصہ جو ہے وہ کتنا ہے، وہ مقرر اسلام نے فرمایا کہ 2 بہنیں ہوں تو 1 بھائی کے برابر ان کو حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یوں قرآن کریم نے بیٹیاں اور بیٹوں کا بھی حق متعین فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے کے ساتھ جب بہن بھائیوں کا حصے کی بات آتی ہے، سب سے پہلے ہم اس سے پہ چلیں کہ والدین کے فوت ہو جانے کی صورت میں ایک بڑا بھائی جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہنوں کے حقوق کو بھی پورا کرے، باپ بن کر، اور والد کی جو وصیت پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بڑے بھائی پر عائد ہوتی ہے۔ بے شک۔ یا جو بڑے بھائی کے ساتھ جو اس کی بہنیں ہیں یا ان کی ماں ہے، ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور مشترکہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو بڑے بھائی ہیں ان کی بطور خاص ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم کرے، بہن بھائیوں کو اپنا اپنا حصہ دلوائے، ان کے لیے کوشش کرے۔ دیکھیے اسلام میں اخوت کو بڑا ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے، چاہے وہ خونی اخوت ہو، چاہے وہ رضائی اخوت ہو، چاہے وہ معاشرتی دنیا داری کے اعتبار سے بھائی چارہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بھائی دنیا کے اندر ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو وہ کون سا رشتہ ہے جو دوسرے حقوق میں دوسرے لوگوں کے کام آئے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے لازمی ہے کہ بھائی جو ہے وہ اپنے بھائیوں کا بھی خیال کرے، ان کا حق تلف نہ کرے وراثت میں۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بھائی زیادہ محنت کرتا ہے
جدوجہد کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں محنت کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے جی، اور جن بھائیوں نے کام کم کیا ہے ان کا حق تھوڑا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ شریعت مطہرہ نے اس تصور کو یکسر مسترد کیا ہے کہ جو باپ نے وراثت چھوڑی ہے، جی، چونکہ اس وراثت سے کاروبار بڑھا ہے، تو چونکہ وہ اصل بنیاد اور بیس جو ہے وہ ماں باپ کی کمائی ہے، جی، تو لہٰذا اب اگر اس پہ بھائی کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی جس نے کام زیادہ کیا اس کا حصہ زیادہ ہے، جس نے کم کیا. ہاں اگر والد محترم اپنی زندگی میں کسی بھائی کو زیادہ دے دیتے جی، تو وہ ان کو اختیار تھا. ٹھیک ہے. اب بھائیوں میں والد کے انتقال کے بعد یہ بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ برابر تقسیم کریں جائیداد کو، اپنی بہنوں کو بھی حصہ عطا کریں، ٹھیک ہے. اور گھریلو معاملات میں جو گھر کا مکان ہے، گھر کے جائیداد ہے، جو بھی چیزیں ہیں جی، ان میں جو بڑا بھائی ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ دوسرے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دے. ٹھیک ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جی، اور اس نے اگر شکایت کی کہ حضور میں گھر کا بڑا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، جی، لیکن میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ 24 گھنٹے نمازوں پہ لگا رہتا ہے، وظیفوں پہ لگا رہتا ہے، جب کھانے کی باری آتی ہے تو وہ لائن میں بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شکوہ کیا تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جی، تمہیں اندازہ ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی میں کماتا ہوں اور وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں، جی، تو وہ تمہارے بھائی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. کہ پروردگار تمہیں جو رزق عطا فرما رہا ہے وہ تمہارے بھائی کی طرف وجہ سے عطا فرما رہا ہے. تم یہ مت سمجھو. تو یہ بھی ایک ہے کہ جب گھر میں ایک جیسا ماحول ہے تو یہ عموماً تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی میں کام زیادہ کرتا ہوں، یہ میرے بھائی جو ہیں یہ کام کم کرتے ہیں، تو یہ میری روزی سے یہ پل رہے ہیں یا میری دولت سے یہ پل رہے ہیں. بعض اوقات یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے، تصور پیدا ہو جاتا ہے. بہت ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. تو وہ جو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، غالباً یہ اس میں یہ بھی سبق پوشیدہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس بھائی کی دعا کی وجہ سے نماز پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے رہا ہو. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق متعین کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے. صلہ رحمی جو ہے اور رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنا، تو رشتہ داروں میں والدین کے بعد سب سے قریبی تو بہن بھائی. اس میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں جی، جو خود ساختہ تعویلیں ہیں انہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. بالکل ایسی بات. مفتی صاحب یہ دیکھیے، مثلاً سب سے بڑی خود ساختہ تعویل ہے جی، وہ یہ ہے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کمبائن فیملی سسٹم جنم لیتا ہے جی، کہ 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں کی بیویاں، ان کے بچے، جی، جی، اور وہ ایک کمبائن فیملی کے طور پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بھائیوں کے درمیان نفرت کا پہلا بیج کمبائن فیملی کے اندر ڈالا جاتا ہے. جس دن آپ نے اپنی فیملی کو کمبائن کر لیا، اکٹھے رہ گئے ایک مکان کے اندر، تو گویا نفرت شروع ہو گئی. ٹھیک. پہلی بنیاد اسلام نے کیا کہا ہے؟ جی، جی، آپ کسی بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اس کو آزادی ادا کریں، انڈیپینڈنسی. ٹھیک ہے. جب آزادی نہیں ہے تو کوئی قوم یاد رکھیں ترقی نہیں کر سکتی، کوئی معاشرہ، کوئی خاندان، جی، کوئی فرد ترقی نہیں کر سکتا. اس کے اندر معاشرتی قباحتیں بھی موجود ہیں، شرعی قباحتیں بھی موجود ہیں. پہلی چیز شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کا بھابھی سے پردہ ہے. ایسے بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اب شرعی قباحت یہ ہو گئی کہ اب 4 فیملیاں ہیں، 3-4 مرلے کے پلاٹ میں وہ رہ رہے ہیں. جی. تو اب کوئی سب سے بے پردگی ہے. ایک بھائی کی 3 بھابھیوں سے تو ڈیفینیٹلی پردہ ہے نا. جی بالکل. ہر بھائی کا اپنی 3 بھابھیوں سے پردہ ہے. تو بے پردگی ہو رہی ہے، شریعت مطہرہ کے عمل کی مخالفت ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اکٹھے ہیں، جی، ہر بندے کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے. جی. ایک اپنی اس سے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے. تو پھر تھوڑا بہت ہمارے معاشرے میں لین دین میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تھوڑا لین دین میں فرق بڑھتا بڑھتا اس حد تک چلا جاتا ہے
کہ ہمارے درمیان نفرتیں کدورتیں پک جاتی ہیں، بالآخر ایک موقع آتا ہے کہ وہ بہن بھائی آپس میں ملنے سے بھی رہ جاتے ہیں، یعنی بچوں کی وجہ سے ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے جی آج کے دور میں بہترین اصول یہ ہے کہ بندہ کرائے کا مکان لے لے، جی بندہ کسی کچی آبادی میں چلا جائے، کیونکہ رزق اللہ نے لکھا ہے، رازق وہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، ٹھیک ہے، جتنی محنت کرے گا اتنا۔ لیکن جو قباحتیں جو نفرتیں جی اس طرح پیدا ہو رہی ہیں، پھر جب آپ کچی آبادی میں چلے جائیں، آپ تھوڑے سے بیک علاقے میں چلے جائیں، جی دنیا کی لالچ نے کہ ہر بندے نے متعین کیا ہے کہ میں نے 2025 میں اس سٹیج تک پہنچنا ہے، جی جی اس کے لیے سٹرگل کر رہا ہے۔ جب ہم اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں لقمان صاحب، جی تو اس میں ہم بہت سارے حقوق کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہنوں کے پاس نہیں جا سکتے، بھائیوں کے پاس نہیں جا سکتے، جی تو ہمیں اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے آپ کی اپنی زندگی کو سادہ بنانا چاہیے۔ بے شک ہم دیہاتوں میں چلے جائیں، جی الگ الگ فیملیاں، 4 بھائیاں الگ الگ رہیں، جب ہم الگ الگ رہیں گے تو ایک دوسرے کی حالت کا کیفیت کا ہمیں اندازہ ہوگا جی کہ میرے بھائی کے حالات کیسے ہیں، میری بہن کے حالات کیسے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی جب ہم مدد کریں گے جی تو دوسرا بھائی کو محسوس ہوگا کہ ہاں اس نے میری اتنی مدد کی ہے۔ اب کمبائن فیملی میں آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں لیکن کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بدلے میں اتنے کام کر رہا ہوں، اس کے کام۔ تو اس اعتبار سے کمبائن فیملی کے چنگل سے بچنے کے بعد ہم دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال ہو جاتے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی کہ ہر فیملی ایک خاتون کے لیے 3 بچوں کی پرورش کرنا آسان ہے، اور بچوں کے اندر بھی خود اعتمادی آتی ہے کہ جناب میری ماں کام کر رہی ہے، میرا باپ باہر کام کر رہا ہے، تو بچوں کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کام کرنے کا۔ لیکن جہاں 12 بچے ہوں تو سارے کے سارے جناب ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے گھر کے اندر، وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو غلط کہوں، دوسرے کے بچوں کو غلط کہوں۔ تو بھائیوں میں پیار اور محبت کے لیے سب سے پہلی اور ضروری امر چیز یہ ہے کہ ہم الگ الگ فیملیاں رہیں، تو پھر اس میں محبت بھی ہوگا، بھائی چارہ بھی ہوگا، پیار بھی ہوگا، ایک دوسرے کی قدر بھی ہوگی۔ جب دور رہیں گے تو ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا، قدر اور عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو مطلب کیا، میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ کی جب شادی ہوئی نا، جی تو اسی دن شادی کے دن شام کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے تم آج یہاں تک میری ذمہ داری تھی، اب تم آزاد ہو، بالکل ٹھیک، تم اور تمہاری بیوی جاؤ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، نخرے برداشت کیے دلہن کے دولہے کے، اب قوم کو بچوں کو ناکارہ بنانے میں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا کردار، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کا بہت بڑا کردار، پھر ہم ترس کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت سیدنا عمر خطاب کا ایک شعر ہے کہ بچوں کو مشکلات میں ڈالو، بالکل صحیح ہے، ان کو مضبوط الاعصاب بناؤ تاکہ وہ ان مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ مشقت، جد و جہد اور محنت اور مشکلات کے سامنے کے لیے اس کو تیار کرو۔ ٹھیک ہے، جب وہ معاشرے میں مشکل کام کرے گا تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، صحیح کرے گا۔ جب آپ کہیں گے نہیں جی ابھی بچہ ہے، جی 20 سال کا ہو گیا، نہیں ابھی لڑکپن ہے اس کا، تو پھر وہ بچہ تباہ ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب اسی وجہ سے آج بھی عرب معاشرے میں یہ جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آپ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، آج بھی عرب معاشرے میں یہ ایک معمول ہے کہ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ آنے والی اپنی بیوی دلہن اس کے لیے علیحدہ سے گھر کا انتظام کرے، تو زیادہ ذمہ داریاں جو وہ لڑکے پر ہی۔ اب شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے مفتی صاحب، شرعی اعتبار سے دیکھیں نا، تو یہ جو جہیز کی صورت میں والدین پر بوجھ ہے، جی تو یہ بچے کی ذمہ داری ہے، بالکل والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں ہے، والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ وراثت، ٹھیک ہے، کہ باپ کی وراثت کا جو حق ہے وہ بچی کو دیا جائے، بالکل صحیح، نہ کہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ڈیمانڈ کرنا کہ جی جہیز دے دیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ شریف پڑھے لکھے لوگوں کی فیملیوں میں جو بچیاں ہیں وہ بیٹھی رہتی ہیں جی، اور وہ لوگوں کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے، تو یہ جہیز پورا کرنا، یہ جتنا بیڈ ہے، کراکری ہے، جتنا بھی گھر کا تعیش کے سامان ہے وہ یہ سارا، یہ اے سی ہے، یہ موٹر سائیکل ہے، سسرال دیں گے، سسرال نہیں آپ دیں گے، صحیح، یہ آپ کی شریعت نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہاں
اگر جو سسرال ہے ان کی پراپرٹی میں جو بچی کا حق بنتا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچی کو دیں. بالکل صحیح. آپ ماضی میں چلے جائیں شریعت مطہرہ تو وہاں حق مہر اتنا ہے کہ بچیاں اپنا بہت کچھ بنا لیتی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر، آج کل تو یہ بھی ہے کہ لڑکے جو کمرہ ہوتا ہے وہ بھی دلہن والے سجا کے دیتے ہیں، اس میں اے سی لگوا کے دے رہے ہیں، اس میں سسٹم کر کے دے رہے ہیں. تو اس سے معاشرے میں غلط روایات پڑھنے سے غریب کا استحصال ہو رہا ہے. بہن بھائیوں کے درمیان، اب ایک بھائی کو آپ نے شادی کی ایسے معاشرے سے جی، جس معاشرے سے وہ اس کی بیوی 20-30 لاکھ روپے کا جہیز لے کر آئی ہے جی، تو اب مجھے یہ بتائیں وہ اتنا حق مہر لانے والی خاتون گھر آ کے کام کرے گی؟ بالکل نہیں. چائے پکائے گی؟ نہیں کرے گی. اپنے سسرال کی ساس اور سسر کی خدمت کرے گی؟ نہیں. تو جب ہم برابری کی بنیاد پہ چیزوں کو کرتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل یہاں پہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں. جی مفتی صاحب، بعض کا پھر وہ جو اتنا زیادہ جہیز کا سامان آتا ہے تو اکثر ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پوری زندگی استعمال میں بھی نہیں آتی. اور یہ عطاب ہے، عذاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ جہیز میں جو چیز استعمال نہیں ہوئی اور اس بچی کی عمر گزر گئی، قیامت کے دن اس کے گلے میں وہ توق بنا کے ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے. ہماری خواتین پتہ کیا کرتی ہیں جی، دیہی علاقوں سے جو خواتین ہیں ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سی چیزیں استعمال کیے بغیر بچیوں کے نام کر دیتی ہیں. بھائی ایک چیز جو آپ کو دی گئی ہے بطور گفٹ والدین نے دی ہے، اس کو آپ یوز کریں، استعمال کریں. جی جی. اگر آپ وافر سمجھ رہی ہیں تو آپ اس کو کسی اچھے مصرف میں لائیں. بالکل صحیح. نہ کہ جو ہے آپ. اب بہنوں کی بات اب ہم کریں جی، تو بہنوں کے ساتھ حسن سلوک بڑا ضروری ہے. جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی، بہنوں کی عزت کی تعظیم. حضور علیہ السلام کی بہن حضرت شیمہ جب ایک غزوے میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو حضور نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، اتنی محبت کی ان کے ساتھ کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے. استقبال کیا، کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک پر بٹھایا اور پھر انعام و اکرام سے، چیزوں سے جو کچھ آپ سے ہو سکتا تھا. اچھا، اب یہاں پہ جو بہنوں کے حقوق کی بات ہے، جی جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد وراثت میں حصہ دلانا بہت ضروری ہے. بے شک. ایموشنلی بلیک میلنگ کی جاتی ہے کہ جناب دیکھیں ہم بھائی ہیں، محنت بہت کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یہ حصہ بھائیوں کو دے دیں. کیوں دے دیں بھائی؟ جس باپ کی اولاد بھائی ہے اسی اولاد بیٹی بھی ہے جی. تو لہٰذا بہن بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنی بہن کو مکمل حصہ دلوائیں. مفتی صاحب، یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر حصہ نہیں ہمارے نام لگوانا، نہیں کرنا، تو پھر ہمارے دروازے پہ نہیں آنا. پھر یہ ایک بڑی نیگیٹو سوچ ہے جی کہ جی جو بہنوئی ہے وہ غیر ہے تو اس غیر کو ہم پیسے کیوں دیں. اچھا، بیٹی دے دی ہے تو بیٹی دے دی ہے اس کو ہم دولت کیوں دیں، جائیداد کیوں دیں. ٹھیک ہے. تو بڑے افسوس کی ایک بات ہے، ایک سوچ ہے کہ اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل، جی بالکل. جی ناظرین، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، خصوصاً بہنوں کے آج کے معاشرے میں جو حقوق ادا نہیں کیا جاتے. قرآن و سنت اور دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات کیسی ہیں کہ ان کو پراپرٹی، وراثت میں بھی حصہ دیا جا رہا ہے. آج 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن 23 رمضان المبارک آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع. اس وقت پر بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ 9 نیوز چینل کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب. دین اسلام آفاقی دین ہے. دین اسلام وہ مبارک دین ہے کہ جس میں ہر رشتے، ہر انسان کے
حقوق جو ہیں وہ بڑے احسن انداز سے متعین کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بارہا متعدد مقامات پر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ولی ذی القربیٰ کا یہ لفظ جو ہے بارہا قرآن مجید فرقان حمید میں آیا کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو قربت والے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق جو ہیں انہیں پورا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ تو یوں حقیقت میں اگر دیکھا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں تو بندہ مومن کے سب سے زیادہ بہتر اور اچھے رویے کے اور اچھے تعلق کے حقدار جو ہیں وہ رشتہ دار ہی ہیں۔ اگرچہ رشتہ داروں میں ماں اور باپ ان کا درجہ سب سے بلند ہے، اور پھر انہی ماں باپ ہی کی نسبت سے ہمارے بہن بھائی ہیں، تو قریبی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریبی وہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جہاں والد کی جگہ پر نوجوان ہماری نسل جو ہے وہ دوستوں کو ترجیح دیتی ہے، اسی طرح رشتہ داروں کی جگہ پر باہر کے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، یا قریبی رشتہ داروں کے بجائے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جانتے ہوئے یا انجانے میں ہم دور کے رشتہ داروں کے ساتھ تو بڑے تعلقات نبھا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں بعض اوقات ہمارے قریبی رشتہ دار اور خصوصاً ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی، وہ ہماری مدد اور تعاون کے مستحق ہوتے ہیں، ہمارے اچھے رویے کے مستحق ہوتے ہیں، ہماری محبت کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں اپنے معزز مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں اور قریبی رشتہ دار بہن بھائی ہیں، اور پھر ان کے جو حقوق ہیں ان پر قرآن و سنت نے بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے سگے اور قریبی جو رشتہ دار ہیں ان میں بہن بھائی خصوصاً شامل ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں دور کے رشتہ داروں یا دیگر جو دوستوں، اور ان کی ہمیں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اول خیش بات سبحان اللہ، بے شک، یعنی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قرآن کریم میں بالکل۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس رشتے کو، جس معاملے کو ہم نے چھیڑنا ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے اعزہ و اقارب ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے اگر ان کا خیال نہیں رکھا، بلے شاہ آسمانی اردیاں پھڑ دیں، جو گھر بیٹھا انہوں پڑھ دیں گے، سبحان اللہ۔ تو ہم جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جناب دور کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اعلیٰ لیول کے ہیں، اور گھر کی میں حالت یہ ہے کہ بہن کا ہمیں نہیں پتہ، بھائی کا نہیں پتہ، رشتہ داروں کا نہیں پتہ۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیے نا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ کریم ہر گناہ گار کی بخشش کرتا ہے، بے شک، سوائے چند لوگوں کے۔ ایک میں قطع رحمی کرنے والا بھی ہے، بغیر کسی عذر کے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ میں یہ شامل ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہمارے بہت سارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہماری قطع رحمی کی وجہ غربت ہے، ان کی، ٹھیک ہے، وہ غریب ہیں، اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی مفاد نہیں۔ اور یہاں پہ ایک خوبصورت نقطہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب احیاء العلوم میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں حکم دیا، حدیث میں حکم دیا کہ رشتہ داروں کا خیال کرو، قطع رحمی سے بچو، تو اس میں کہتے ہیں اب ذرا دیکھیے کہ ہر معاشرے میں صاحب ثروت لوگ ہیں، بالکل، اگر ہر صاحب ثروت اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، ہر ذات میں، ہر برادری میں، ہر علاقے میں، تو رب کا یہ نظام یہ ہے کہ اگر ہر صاحب ثروت صرف اپنے رشتہ داروں کی ہی تعظیم کر لے، ان کا خیال کر لے، تو پوری دنیا میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح، کوئی پریشان حال نہیں، بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے بندے اونچے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، بھائی بہت سے اونچے منصب پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کی بہنیں مجبور ہوتی ہیں، وہ احسان ایسے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں یتیموں کو تکریم دینے کا حکم دیا گیا ہے، بالکل، قرآن کریم کے الفاظ ہیں نا، بالکل، کہ مسکین کو، یتیم کو عزت دو، ایسے ہی ہے، کلا بلا تکریمون الیتیم۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہنوں کی یا بھائیوں کی مدد اس انداز سے کرتے ہیں، یوں مظلوم بنا کے کرتے ہیں تاکہ ساری زندگی وہ میرے بیٹوں کے سامنے بھی نظر نہ اٹھا سکے، یہ بجائے ان کی عزت کرنے کے
بجائے ان کا احترام کرنے کے یہ ان پر ظلم ہے کہ آپ ان کو اپنی نگاہ میں اپنی بہن بھائیوں کی نگاہ میں ایسا مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ساری زندگی آپ کے احسانات کے بوجھ تلے دبا رہے. یعنی یہ تو ان کی تذلیل ہو گئی کا نشانہ بنا دیا آپ نے اپنی اولاد کے اب نیکی کیا ہے؟ جی نیکی کر دریا میں ڈال. جی نیکی کیا ہے کہ تم نیکی کرو دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پتہ نہ چلے. بے شک بے شک. اب تم کوشش کرو. اب زکوٰۃ کا بھی بنیادی فلسفہ یہی ہے, صدقہ کا بھی بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کا بھائی مثلا ایک بندہ اگر لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتا ہے, وہ پورے جناب علاقے میں زکوٰۃ بانٹ رہا ہے, چودھری صاحب نے زکوٰۃ دی ہے, جناب ملک صاحب نے زکوٰۃ دی ہے, اب پورے علاقے میں اس کی سخاوت کے چرچے ہو گئے. کیا اس سے بہتر نہیں کہ وہ 1,00,000 روپے کسی ایک مزدور کو کاروبار شروع کروا کے دے دے؟ ایک بندہ سطح غربت سے نکل کر عمرہ میں شامل ہو جائے گا, زکوٰۃ لینے والوں سے نکل کر زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. صحیح. اور مفتی صاحب آپ کی اس بات سے دوسری بات دوسری بات کہ آپ رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں ساری زندگی بہن کے بچوں کی فیس دیتے رہے. جی صحیح. اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ساری زندگی وہ بھانجا وہ بھتیجا آپ کے سامنے دب کر رہے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بھانجے یا بھتیجے کے والد کو اتنی رقم دے دیں جتنی آپ نے 5 سالوں میں زکوٰۃ 5 سالوں میں اس کی فیس کی مد میں دینی ہے. وہ اپنا کوئی ہلکا پھلکا کاروبار شروع کر لے تو اس کے اندر خود اعتمادی بھی آ جائے گی, ان کی فیس بھی ہو جائے گی, ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, گھر کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. تو ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کے ہاں, ٹھیک ہے, پیسے لینے والوں کی, مختلف چیزیں لینے والوں کی, ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ غریب کو اتنا مال دیں, کوئی کاروبار شروع کروا کے دیں, پھل فروٹ کی ریڑھی لگوا کے دیں, منڈی میں کوئی ہلکا پھلکا کاروبار شروع کر کے, کوئی کریانہ کی دکان, کوئی فروٹ کی دکان لا کے دیں کہ وہ بندہ غربت کی سطح سے نکل کر کم از کم اپنے ایکسپینسز جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے. بیکاری بنانے کے بجائے اس کو خود کفیل بنا دے. اور مفتی صاحب آپ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بھی حدیث پاک ہے نا, ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, بھکاری, یا رسول اللہ یہ مانگتا ہے. فرمایا اچھا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو حضور نبی کریم حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ چادر ہے, ایک پیالہ ہے غالباً. تو پیالے کے الفاظ ہیں, حضور نے کہا کوئی بیچتے خریدتا ہے؟ تو حضور نے بیچا, اس کو کلہاڑی اور رسی خرید کر دی. سبحان اللہ. کہ تم اس پر جو اکتفا کیے بیٹھے ہو, تم کلہاڑی اور رسی خریدو, عزت کے ساتھ دولت کماؤ, اپنے گھر میں چال چلن کرو. بالکل صحیح. تم جب یہ کماؤ گے تو تم معاشرے میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے جاؤ. بالکل صحیح. تو یہ بھی ہمارے لیے لازمی ہے زکوٰۃ کے لیے بھی اور صدقات میں بھی کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں. جب ہمارے رشتہ دار بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کے لیے لازمی ہے کہ جناب وہ آپ کے ارد گرد غریب ہوں تب آپ بڑے ظاہر ہوں گے, نہیں, بلکہ اگر آپ کے ارد گرد, وہ ایک صوفی نے کہا تھا کہ کمال کا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جو جائے میدان اجڑ جائے. ٹھیک ہے. با کمال بندہ وہ ہوتا ہے جو مرے تو پیچھے چمن جو ہے شادمان ہو جائے. سبحان اللہ. لوگوں کو اتنا ڈیولپ کر کے جائے, لوگوں کو اتنا مضبوط کر کے جائے کہ اس کے جانے کے بعد غربت اور افلاس میں ڈوبی ہوئی عوام خوشحالی سے, خوشگواری سے بہت آگے بڑھ چکی. ماشاء اللہ. مفتی صاحب جو آپ نے واقعہ بیان کیا وہ صحابی رسول پھر بہت زیادہ متمول ہو گئے. یعنی انہوں نے وہ جو رزق حلال کمانا شروع کیا, لکڑیاں کاٹ کے لاتے بیچتے, اور ایک وقت آیا وہ خود کفیل ہو گئے. اسی طرح آپ کی گفتگو میں صرف ایک میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ وہ اپنے بہنوئی کو یا بھانجے کو, بھتیجے کو وہ اس کی فیس دے رہے ہیں, تو اگر آپ پر جو زکوٰۃ ہے تو سب سے پہلا حق تو پھر بہن بھائی کا نہیں ہے, ان کو دے دیجیے. بالکل. اور وہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ عام صدقہ کرنا وہ ایک درجہ ہے, ایک اجر اور ثواب ہے, لیکن اگر اپنے رشتہ داروں کو پر صدقہ کریں گے, ان کو زکوٰۃ دیں گے جو مستحق ہیں, جن کا اسلام نے منع نہیں کیا اصل اور فرع کے علاوہ, تو اگر ان کو دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوہرا اجر ہے. کیونکہ ایک تو آپ کا رشتہ دار صلہ رحمی. دوسرا میں یہاں بھی یہ بھی عرض کروں, یہ بڑی خوبصورت آپ نے پوائنٹ بتایا کہ ہمیں رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے. زکوٰۃ میں صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے. بے شک. اور اب
حدیث پاک ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس میں ایسا ولیمہ لعنت ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. آج کے معاشرے میں، آج کی سوسائٹی میں غریب رشتہ دار کو شادیوں پہ نہیں بلایا جاتا. نہیں بلایا جاتا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بھائی اللہ نے اس کو غربت دی ہے تو بھائی اللہ نے دی ہے نا. جی جی. اب تم اگر رحمت چاہتے ہو، ولیمے پہ کرم چاہتے ہو، اس کے لیے ضروری ہے غریب و غربا کو بلاؤ. بالکل ٹھیک ہے. حکم تو یہی تھا کہ ان کو شامل کرو. بالکل. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں یتیموں، مسکینوں، قرآن پاک میں ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ہمارے اموال میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کا، مساکین کا، غرباء کا، بہن بھائیوں کا، جہاں تک کہ چرند پرند درندوں کا بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے. ہمیں ان سے ان کے حصے کو نکال کر ان کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. ماشاء اللہ. یعنی جو محروم ہیں ان تک ان کا حصہ پہنچانا چاہیے. بہن بھائیوں کے حقوق قرآن و سنت نے متعین کیے اور خصوصاً بہنوں کو پراپرٹی میں بھی حصہ دینا چاہیے. یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہی کے مطابق ہے. جی ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن 9 نیوز چینل کی جانب سے آج 23 رمضان المبارک پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آخری گھڑیوں میں سحری کے ان خوبصورت بابرکت لمحات میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین. اللہ کریم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے ہم سب کو منور فرما. آمین. یا اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہر برے کام سے بچنے کی، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. جی ناظرین، پروگرام کے اختتام پر آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. اللہ نگہبان. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے، مہک صدا جو میں نام لوں تیرا پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، شاہ زمن سے ہے، میں تو
پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری بات نہیں کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی اللہ کہیں وہی پختہ ہیں. میں تو خام ہوں میں تو پنجتن